اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حکومت پنجاب کی طرف سے صوبہ بھر میں شجر کاری شروع ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم نے تمام اداروں کو یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں شجر کاری کریں۔ شجر کاری کیا ہے؟ یہ خود ہی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، جس طرح پولوشن پیدا ہو رہی ہے، جس طرح مشینری کا استعمال ہو رہا ہے، جس طرح ٹریفک جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور گنجان آبادی ہے، ارد گرد جنگلات کی شدید کمی ہے، اور اسی طرح موسم بدل رہے ہیں، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور لوگوں کے صحت کے مسائل بن رہے ہیں، سانس کے مسائل بن رہے ہیں، آکسیجن کے مسائل بن رہے ہیں۔ ان حالات میں شجر کاری بہت ضروری کام ہے، اور یہ جو شجر کاری ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے کہ شجر درخت خود دھوپ میں کھڑا ہو کر لوگوں کو چھاؤں میسر کرتا ہے، اور جو ہے وہ آکسیجن کا بہت بڑا ذریعہ ہمارے لیے بنتا ہے، اور اسی طرح یہ جو زمین کا کٹاؤ ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بناتا ہے، تو ماحول کو بڑا صاف ستھرا کرتا ہے۔ اس وقت ہم پولوشن کے حوالے سے جو فضائی پولوشن ہے اس میں ہمارا جو ہے وہ کام بہت زیادہ خراب ہے، اور پنجاب کے اکثر بڑے شہر جو ہے وہ آلودگی کا شکار ہیں۔ اس کا عزیز طلبہ ایک ہی حل ہے کہ سارے لوگ اپنے طور پر کم از کم ایک ایک درخت لگائیں، اور درخت لگانا ہی کافی نہیں ہوتا، درخت لگانے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس درخت کی حفاظت کی جائے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، اداروں میں اس وقت دڑا دڑ ماشاءاللہ درخت لگ رہے ہیں۔ آج شجر کاری کے حوالے سے پورے پنجاب میں کالجز میں، اسکولز میں بچے، بڑے، اساتذہ یہ سارے درخت لگا رہے ہیں، اور بڑا ہی ماحول بنا ہوا ہے، اور جب یہ پودے بڑے ہوں گے تو دل کو لبھائیں گے، خوشی ہوگی کہ یہ درخت ہم نے لگائے تھے، تو جس سے ہم نے خود ہی مستفید ہونا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ یہ دیکھیں، جو ہمارے سوسائٹی کا حسن ہے، پرندوں کا آپ نے حال نہیں دیکھا ہوا، کیا حال ہوتا ہے گرمیوں میں کہ جب ان کو کوئی سایہ نہیں ملتا وہ کیسے جو ہے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ان پہ بھی احسان ہوگا اگر ہم پودے لگاتے ہیں، ان کی آبجاری کرتے ہیں، اور یہ پورا ماحول آپ کے لگائے ہوئے پودے سے مستفید ہو۔ عزیز طلبہ، یہ جو پودا لگانا ہے یہ صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ فار ایگزامپل، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہر بندے نے جانا ہے، لیکن درختوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہے۔ بندہ چلا بھی جائے اور کوئی بندہ آپ کے درخت کے لگائے نیچے بیٹھے ٹھنڈی ہوا کا لطف لے، یا اگر آپ نے کوئی پھلدار درخت لگایا ہے اور لوگ آپ کے لگائے ہوئے درخت سے پھل کھاتے ہیں، آپ قبر میں ہیں لیکن آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت ضروری ہے، گرمی سے سردی سے بچانا ضروری ہے، ان کو ان کی خوراک کا انتظام کرنا ضروری ہے، سیم ان پودوں کی حفاظت ایسے ہونی چاہیے کہ ہم خود ان کی حفاظت کریں اور وقت پہ پانی لگائیں، اور ان کو سائڈیں ان کی کور کر کے رکھیں، ان کو سیف رکھیں تاکہ کوئی جانور جیسے بکری وغیرہ ہے یا اور کوئی اس کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی چلتے پھرتے احتیاط نہیں کرتے، پودوں کے اوپر ہی چھلانگ لگا دیتے ہیں، جس سے پودا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا ملک اس حوالے سے بھی اللہ کی مہربانی سے بڑا ہی جو ہے وہ زرخیز ہے کہ یہاں پر جو زمین ہے اس سے جو پودا جات نکلتے ہیں، جو فصلیں نکلتی ہیں وہ ریپڈ ہیں، کیونکہ یہاں پر سورج کی گرمی اچھی خاصی ہے، اور یہ پودے کو اگانے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح راتوں کو جو ٹھنڈک ہے یہ پودے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو جہاں پر آپ دیکھیں پودا لگ جائے، بڑا ہو جائے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اس کے قریب سے دیکھیں تو آپ کو اچھا خاصا ٹیمپریچر اس کا کم ہوتا لگے گا۔ دھوپ سے آپ آئیں، درخت کے پاس آ جائیں، آپ کو ٹیمپریچر آپ کو صحیح لگے گا، موسم آپ کو اچھا لگے گا۔ تو جن ملکوں نے شجر کاری پر توجہ دی ہے ان ملکوں میں جو ہے وہ اتنا مسائل نہیں ہیں یہ پولوشن کے اور اسی طرح آکسیجن کے۔ ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زمین کا، جیسے ہماری زمین ہے 8 لاکھ
کلومیٹر مربع کلومیٹر کے قریب ہے، تو اس میں 2 لاکھ مربع کلومیٹر پر ہمارے درخت ہونے چاہیے، چوتھا حصہ زمین کا درختوں سے لبریز ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری جو ریشو ہے درخت لگنے کی، اس کی آب جاری کی، کھڑے جنگلات کی، وہ 3% بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور اسی طرح کالونیاں بڑھ رہی ہیں، محلات بڑھ رہے ہیں، تو سارے کے سارے زمینیں جو ہیں ان کو کریش کر دیا جاتا ہے۔